آپ سے ریکویسٹ ہے کہ رمضان مبارک میں دعا کیجیے گا اپنے لیے، میرے لیے، پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے، اور خاص طور پہ ہمارے وطن کے لیے کہ ہمارے وطن کو امن و آشتی کا گہوارہ بنائے، اور یہ جو ناجائز اور ظالم اور فسطائیت اور انتقام سے بھرے ہوئے حکمران ہیں، ان سے ہمیں چھٹکارا ملے، اور ان کو یا تو ہدایت آ جائے، ہدایت نہیں آنی تو ان سے چھٹکارا مل جائے۔ تو یہی ایک ریکویسٹ ہے۔ تو بہرحال خبریں بہت زیادہ ہیں، رمضان مبارک تو آ گیا، لیکن رجیم چینج آپریشن والوں کے لیے خبریں اچھی نہیں ہیں، اور ہمارے ناجائز حکمرانوں کے لیے خبریں اچھی نہیں ہیں، کیونکہ کل ایک پوری دنیا نے ایک ایسا منظر دیکھا ٹیلی ویژن چینلز پہ، سوشل میڈیا پہ، ڈیجیٹل میڈیا پہ، پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں امریکہ کے صدر، اور ان سے ملاقات ہوئی، یوکرین کے صدر کی، وہاں پہ نائب صدر بھی موجود، دیگر سٹاف بھی موجود، میڈیا بھی موجود، اور وہاں پہ جو تو تڑاک ہوئی وہ ساری دنیا نے دیکھی، اور یہ پاکستان کی نہیں بلکہ دنیا کی تاریخ میں یہ پہلا اس طرح سے ایونٹ ہوا ہے جو پوری دنیا نے اس طریقے سے دیکھا کہ جو عالمی رہنما ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کس طریقے سے گفتگو کر رہے تھے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یوکرین کی جنگ بند ہو اور یہ لڑائی ختم ہو، اور ان کی بات بھی ہوئی پریزیڈنٹ پیوٹن سے، اور ان کی بات چائنیز پریزیڈنٹ سے بھی ہو چکی ہے، عالمی رہنما سے بھی ہو چکی ہے، ایک ایفرٹ بھی ہو چکی سعودی عرب میں یوکرین اور رشین لیڈرشپ کے درمیان، اور اس کے بعد اب یوکرین کے صدر آئے تھے امریکہ، ان کو وصول کیا، ریسیو کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بڑے عزت و احترام سے، اور اس کے بعد جب گفتگو شروع ہوئی، اس گفتگو کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یوکرین کے صدر سے کہا کہ میں آپ کی فضول باتیں سننے کے لیے یہاں نہیں بیٹھا، اور جو بات کہی جا رہی ہے اس کو آپ سنیں، اور وہ تھی جنگ بندی۔ تو بہرحال یوکرین کے صدر جو ہیں وہ نہیں مانے، اور یقیناً ان کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی ہوگا، اور ہو سکتا ہے امریکن اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے ہی ان کو کسی نے ابھارا ہو کہ جناب آپ جا رہے ہیں تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، جیسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ گھبرانا نہیں ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو اس طرح کی بات ہو سکتی ہے۔ لیکن ایک میسج بڑا 2 اور 2 4 کی طرح چلا گیا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ معاملات کو کیسے دیکھتے ہیں، اور وہ پھر جب وہ بات منوانے پہ آتے ہیں تو پھر وہ سفارتی آداب اور سفارتی زبان جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، سفارتی حدود و قیود جو ہیں وہ ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتے۔ تو مجھے پاکستان کے حکمران جو ہیں وہ یاد آ رہے تھے، تو میرا خیال ہے کہ پاکستانی حکام نے، خواہ وہ راولپنڈی ہیں یا اسلام آباد میں، انہوں نے یقیناً امریکی سفارت خانہ اسلام آباد جو ہے اس کے فون نمبر بھی بلاک کر دیے ہوں گے، اور وائٹ ہاؤس اور ہمارا سفارت خانہ ہے واشنگٹن کا، اس کے نمبر بھی بلاک کر دیے ہوں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ افتاد آن پڑے اور ہماری طلبی ہو جائے، اور ہماری طلبی ہو گئی تو پھر کیا ہوگا، کیونکہ ہوا یہ ہے کہ جی یہ پہلا کبھی نہیں ہوا کہ ایک پورے ٹی وی چینل، تمام ٹی وی چینلز موجود تھے، اور ایک میٹنگ چل رہی تھی اوول آفس میں بھی 2 موقع پہ میں بھی اٹینڈ کر چکا ہوں۔ تو اب لاسٹ جو تھی وہ میاں صاحب کی تھی، میاں صاحب کی جب گفتگو ہوئی ہے، میاں صاحب وزٹ گئے تھے اوباما کے ساتھ، اوباما کے دور میں وہاں پہ گئے تھے، تو اس وقت میں بھی وائٹ ہاؤس میں یہ نظارے دیکھ چکا ہوں، لیکن پہلی دفعہ ہوا ہے کہ عالمی رہنما آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، ملاقات کر رہے ہیں، نائب صدر بیٹھے ہیں، صدر بیٹھے ہیں، اور یوکرین کے صدر بیٹھے ہیں، اور اس کے بعد گفتگو شروع ہو گئی، اور پھر تو تڑاک شروع ہو گئی، اور پھر یوکرین کے صدر کو وائٹ ہاؤس سے نکال دیا گیا، انہوں نے کہا جی آپ تشریف لے جائیں، اور کسی قسم کا پھر کوئی معاہدہ نہیں ہوا، کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوا، اور معاملات کافی حد تک خراب ہو گئے، اور یہ سچویشن چل رہی ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے حکمرانوں کی جو حالت زار ہے وہ میرا خیال ہے کہ ہم بہت اچھی طرح اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کی درگت اب کیسے بنائی جائے گی، کیونکہ یہ بھی اسی یوکرین کے حامی ہیں، ہمارے جو حکمران ہیں وہ پنڈی والے یا اسلام آباد والے دونوں جو ہیں وہ حامی ہیں اس کے، یوکرین کے، اور یوکرین کو سپورٹ کر رہے تھے اور رشیا کو اپوز کر رہے تھے۔ عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کی بڑی کلیئر پالیسی تھی، پیس اور پیس، امن، اور وہ افغانستان میں بھی امن چاہتے تھے اور ادھر بھی امن چاہتے تھے، لیکن ان کو بائیڈن کے کہنے پہ ہٹا دیا گیا تھا، اور اس کے بعد کل جو پریزیڈنٹ بائیڈن کا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے حشر کیا
وہ بھی ہم سب نے دیکھا۔ تو لہٰذا جتنے بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے دوست ہیں وہ ذرا تیار رہیں، اور اسی لیے شاید نمبرز بلاک کر دیے گئے ہیں کہ ہمیں کہیں بلاوا نہ آ جائے، اور جو درخواستیں ڈالی ہوئی تھیں کہ گفتگو فون کال کرنی ہے ہم نے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے، تو وہ بھی میرا خیال ہے اب ریکویسٹ واپس ہو جائے گی۔ اس کی ریزن ہے کہ ہمارے والوں کے لمبی چارج شیٹ ہے۔ عمران خان صاحب نے ایک صدر ٹرمپ کو باضابطہ طور پر پیغام بھی بھیج دیا ہے، اور ٹائمز میں ان کا ایک آرٹیکل بھی شائع ہوا ہے، اور یہ آرٹیکل عالمی شہرت حاصل کر چکا ہے، اور جیل میں ہیں۔ پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہی ہے کیا صورتحال ہے۔ تو عمران خان صاحب نے ایک تو اس خط میں کہا ہے 2025 انہوں نے اس سال کو ہنگامہ خیز سال قرار دے دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں قید تنہائی میں ہوں، مجھے آمرانہ حکمرانی کے شکنجے میں جکڑا ہوا ہے، اور لیکن اس سب کے باوجود پاکستانی عوام کی استقامت اور انصاف کے لیے ان کے غیر متزلزل عزم پر پختہ یقین رکھتا ہوں۔ اور پھر عمران خان صاحب نے اپنے خلاف اب تک کی جتنی بھی سیاسی انتقام کے لیے جو ان کے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے گئے، ان کے خلاف، ان کے کارکنان کے خلاف، ان کے رہنماؤں کے خلاف، وہ ساری ڈیٹیل لکھی ہے اپنے اس خط میں جی۔ اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان کے جو حکمران ہیں ان کے غیر جمہوری غیر آئینی اقدامات کی وجہ سے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی وجہ سے، بنیادی انسانی حقوق کی پامالی کی وجہ سے پاکستان کا جو تجارتی نقصان بہت ہو رہا ہے، علاقائی سلامتی تو ہے ہی ہے خطرے میں، عالمی تجارت اور عالمی جمہوری اقدار کے لیے بھی یہ خطرہ ہے، یہ سارے کا سارا جو پاکستان کے حکمران کر رہے ہیں، اور اس لیے یہ صرف جنوبی ایشیا کے مجموعی استحکام کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ اوورال ہے۔ اور انہوں نے خاص طور پہ انہوں نے کہا ہے اس خط میں، انہوں نے کہا جی کہ گزشتہ سال بے مثال جبر و ستم کیا گیا، اور پھر جو الیکشن چوری کیا گیا، الیکشن سے پہلے جس طریقے سے ظلم کیا گیا، اس ساری تفصیل کو انہوں نے لکھا ہے، اور پھر 103 کارکنان اور عہدیداران کو عدالتوں میں سزائیں سنا چکی ہیں، عدالتی فوجی عدالتوں سے اس کا تذکرہ ہے۔ اور یہ سب کچھ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ شہری اور سیاسی حقوق جو انٹرنیشنل ہیں اور انٹرنیشنل قوانین ہیں ان کی صریحاً خلاف ورزی ہے جو کچھ پاکستان میں کیا جا رہا ہے، اور عالمی برادری بشمول یورپی یونین، برطانیہ، امریکہ سمیت دیگر ممالک ان مقدمات پر اپنے خدشات کا اظہار بھی کر چکے ہیں۔ اس لیے عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ پاکستانی متاثر ہو رہے ہیں، پاکستان کے عوام متاثر ہو رہے ہیں، اور پاکستان کا جو GSP پلس سٹیٹس ہے وہ خطرے میں ہے، اور اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ یہ ساری سچویشن کو دیکھتے ہوئے عالمی برادری آگے بڑھے اور پاکستان میں جاری اس فسطائیت کو، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کو، اس کو رکوائے، بنیادی انسانی حقوق کی پامالی کو رکوائے۔ اور انہوں نے کہا کہ ان تمام جو اوپر سیکورٹی خطرات ہیں، خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں، ہر جگہ جو ہے، کشمیر میں، گلگت بلتستان میں بہت زیادہ سیکورٹی کے مسائل پیدا ہو چکے ہیں، امن و امان کا مسئلہ پیدا ہو چکا ہے، لیکن ہمارے جو ادارے ہیں سیکورٹی فورسز وہ PTI سے نمٹنے کے لیے کر رہے ہیں تیاریاں، اور بجائے اس کے کہ وہ اپنا کام کریں وہ اپنا کام نہیں کر رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جی انہوں نے کہا ہے کہ اپنے جو گھروں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں، کاروبار کو نقصان پہنچایا گیا، خاندانوں کو خوفزدہ کیا گیا، اس کا بڑی تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کو کس طریقے سے پامال کیا گیا اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے عمران خان صاحب نے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ 12 PTI حامیوں کو سیکورٹی فورسز نے قتل کیا، اور دستاویزات موجود ہیں، ثبوت موجود ہیں، نومبر کے آخر میں جو قتل عام کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ مجھے جو بریکنگ نیوز ہے جی وہ کہتے ہیں کہ اس ساری صورتحال پہ ہم نے کہا کہ تحقیقاتی کمیشن بنایا جائے، لیکن گورنمنٹ نے اور ناجائز حکمرانوں نے انہوں نے کہا کہ مجھے جواباً یہ کہا کہ آپ کو ہم گھر میں نظر بند کر دیتے ہیں، اور PTI کو پولیٹیکل سپیس دینے کا غیر واضح طور پر عندیہ دیا گیا جسے میں نے یکسر مسترد کر دیا، اور دوسری طرف پارلیمنٹ کو ربر سٹیمپ بنا دیا گیا، یہ اس کا ذکر کیا ہے۔ لہٰذا انہوں نے کہا ہے کہ اس ساری سچویشن میں جو ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ اور عالمی ادارے، عالمی برادری انٹروین کرے اور اس ساری صورتحال کو سنبھالے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ جی آرمی چیف جنرل عاصم منیر آئینی حدود کو تسلیم کریں اور ان کا احترام کریں، صرف اسی صورت میں پاکستان حقیقی جمہوری نظام میں آگے بڑھ سکتا ہے، اور تاریخ گواہ ہے، انہوں نے کہا کہ پاکستان میں آمرانہ حکومتیں ہمیشہ عارضی ثابت ہوتی ہیں، اور مجھے پختہ یقین ہے کہ سب مل کر ایک پاکستان ہم تعمیر کر سکتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ اس پس منظر میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ان کی تاریخی
تقریب حل برداری پر دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ان کی غیر معمولی سیاسی واپسی استقامت اور عوامی عزم کا ثبوت ہے۔ جی یہ عمران خان صاحب نے کیا ہے، تو لہٰذا یہ جو کچھ سوچا جا رہا تھا جی، وہ میرا خیال ہے کہ حکمرانوں کے لیے کوئی اچھی خبریں نہیں آئیں گی، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جب پاکستان کا رخ کریں گے تو ان کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ وہ کیا کریں گے۔ ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو عمران خان صاحب کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے اور بشرا بی بی کو، جی اس دوران میں آپ کو پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ جیل میں عمران خان صاحب کو متعدد پیغامات بھی گئے اور متعدد ملاقاتیں بھی ہوئیں، اور عمران خان صاحب کو ایک بار پھر ان سے معافی تلافی کی بات کی جا رہی ہے، اور انہیں کہا جا رہا ہے کہ جناب مائی باپ ہم سے غلطی ہو گئی، آپ ہم سے تعاون کریں، ہم آپ کو رہا بھی کرنے کے لیے تیار ہیں اور ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ صرف بادشاہ سلامت کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں، اور بادشاہ سلامت کی جو ہے حاکمیت سے مراد ہے ان کا جو ٹینیور ہے وہ ڈسٹرب نہ کریں۔ اس بات کی ہمیں گارنٹی دے دیں کہ آپ بادشاہ سلامت کا ٹینیور 2027 تک ہے، اس کو آپ ڈسٹرب نہیں کریں گے۔ تو عمران خان صاحب نے ایسی کوئی بھی پیشکش اور ایسی کوئی بھی شرط جو ہے وہ قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں عدالتی فیصلوں کی بنیاد پہ اور عدالتوں سے انصاف حاصل کر کے میں نے رہا ہونا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی آپشن میرے پاس نہیں ہے۔ آپ نے جو بھی کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں، اور آپ پہلے بھی کر رہے ہیں، لہٰذا اس سے مجھے کوئی خوف نہیں ہے۔ جی اور خوف دوسری جانب ہے، کیونکہ اس وقت میڈیا پہ جو ہے وہ چل رہا ہے سلسلہ، مزید جو ہیں ہمارے دوست کولیگز جو ہیں وہ آفیئر ہوئے ہیں، اور ان میں پارس جہاں زیب انہوں ہاں نے جی ٹویٹ کر دیا ہے، خالد جمیل صاحب پہلے ہو چکے ہیں، حبیب اکرم صاحب ہو چکے حبیب ہیں، اکرم صاحب ہو اور چکے اسی ہیں، طریقے سے کاشف فیاض عباسی ہیں۔ راجہ ہیں، یوٹیوب پہ بہت اچھا کام کرتے ہیں، بہت اچھے جرنلسٹ ہیں، ان کو دھمکیاں ملی ہیں اور انہیں کہا گیا کہ جی آپ باز آ جائیں، اور انہوں نے بھی کام کر رہے ہیں، وہ اپنے ظاہر ڈیجیٹل میڈیا چلا رہے ہیں، ادھر کام کر رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک ٹویٹ کی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ ٹویٹ کس خوشی میں ہوا ہے، اور ساتھ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ گھوڑے جو ہیں وہ تو ظاہر ہے گھوڑوں کا حق بنتا ہے جو دوڑتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ کچھ مینڈک بھی ہیں، اور وہ مینڈک بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم آف ایئر ہو گئے ہیں اور ٹویٹ کر رہے ہیں، حالانکہ ان کا کوئی ٹویٹ بنتا نہیں ہے، اور وہ تو خود پرو گورنمنٹ ہیں، پرو جاتی عمرہ ہیں، پرو نواز شریف ہیں، پرو مریم ہیں، اور پرو پنڈی ہیں، تو اس لیے ان کو کسی نے کیا کہنا۔ تو کچھ لوگ جو ہیں وہ زبردستی بھی شہیدوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ انہیں اس طرح کی نہیں کرنی چاہیے پالیٹکس۔ تو بہرحال جی صورتحال مزے کی ہے، اور جو معاملات ہیں یہ کوئی اچھی علامات نہیں ہیں ہمارے حکمرانوں کے لیے۔